بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد دنیا کی طویل قامت قوم، جن کے قد پہاڑ جیسے، طاقت کئی ہاتھیوں جیسی، انتہائی مغرور اور ظالم تھے۔ ان پر جن نبی کو مبعوث فرمایا گیا وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عبرانی زبان میں عابر ہے۔ آپ کی شکل و شباہت حضرت آدم علیہ السلام سے اور اخلاق و عادت حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہ تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب صرف چند نسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کا نام عابر اس لیے قرار پایا کہ آپ سریانی کے بجائے عبرانی زبان میں کلام کرتے تھے، اور ہود جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ماخذ ہے ہدایت سے، اس لیے کہ ان کی قوم میں بہت سے افراد نے ہدایت پائی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا لقب نبی اللہ بھی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم پر مبعوث کیا گیا اس کا نام عاد تھا۔ اس قوم کو قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ دیو قامت ہوا کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگوں کے قد 100 گز اور کم از کم 60 گز ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم انتہائی ذہین اور طاقتور تھی۔ ان کی قوت کا یہ عالم تھا، اگر کسی سے ناراض ہوتے تو اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے اور وہ تباہ ہو جاتا۔ یہ اپنے وقت کی طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پتھر پہ پاؤں مارتے تو زانوں تک دھنس جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پوری داستان تفصیلاً بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، جیسے کہ سورہ احراف، سورہ فجر، سورہ شورا اور دیگر کئی مقامات پر اس قوم سے متعلق آیات ہیں جو اس قوم کی سرکشی اور نافرمانیوں کے بارے میں اور ان کے دردناک انجام کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ یہ قوم عاد ارم نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ یہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے 2 قومیں تاریخ میں گزری ہیں۔ ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کے باعث جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حجر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف میں تھی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ نے اس کو بہت بڑی قد و قامت اور طاقت عطا کی تھی۔ اس قوم کا ہر شخص غیر معمولی قدامت کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا لیا کرتے تھے، اور یہ قوم اس طاقت کے بلبوتے پر دنیا کے وسیع و عریض علاقے پر قابض ہوئے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اہل عرب تھے، احقاف کے باشندے، دراز قد و قامت کے مالک تھے، بہت قوی اور طاقتور تھے۔ اس طاقت اور قوت نے ان کو سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ یہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے اور بت پرست اور مشرک تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود پہاڑوں میں بڑے بڑے محل بناتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا میں کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی طاقتور طویل القامت تھی۔ ایسی طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی نہ اس کے بعد۔ شروع میں یہ قوم توحید پرست تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہکنے لگے اور پھر یہ شیطان اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ قوم نوح کے بعد جس قوم نے بت پرستی شروع کی وہ قوم عاد ہی تھے۔ اس قوم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ
اس قوم کے لوگوں کی عمریں 800 سال سے 900 سال ہوا کرتی تھیں۔ یہ نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے نہ ان کی نظریں کمزور ہوتی تھیں، ہمیشہ جوان و تندرست و توانا رہتے، بس ان کو موت آتی۔ اس قوم نے اپنی تعداد اور طاقت کی بنا پر کافی لمبا عرصہ دنیا پر حکومت کی، اور اسی بات نے ان کو بے حد مغرور بنا دیا، اور یہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ جب اللہ نے ان لوگوں کی سرکشی اور بت پرستی کو دیکھا تو ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ ان کو خدا کی وحدانیت کی طرف واپس بلائیں اور ان کو شرک و ہلاکت سے بچائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے تقریباً 60 سال تک ان میں تبلیغ کی، لیکن تھوڑے لوگوں کے علاوہ، جن میں فرشد بن عقیر اور لقمان بن مقیم کو نمایاں مقام حاصل ہے، کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے جو خطاب کیا وہ قرآن مجید کی سورہ شورى میں موجود ہے۔ اس سورہ میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، اگر تم نے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اس طرح بنا چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ ان میں زندہ رہنا ہے، اور تم کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، تم اللہ سے ڈرو کہ یہ طاقت تم کو اس نے عطا کی۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ظلم اور شرک سے روکنے کی کوشش کی اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ قوم نافرمانی اور سرکشی پر ڈٹی رہی، اور اپنی طاقت و گھمنڈ میں وہ یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے شخص ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اور جب حضرت ہود علیہ السلام عاجز آ گئے تو کہا کہ میں تمہارے لیے اس طرح بد دعا کروں گا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی تھی۔ تو قوم عاد نے کہا وہ لوگ کمزور تھے، ہم تو بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑانے لگی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، مگر وہ قوم اپنی سرکشی اور بت پرستی میں مشغول رہی اور کہنے لگی یہ تو ہمارے اجداد کا دین ہے، ہم اس کو نہ چھوڑیں گے۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قوم عاد کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے پہلے تو ان پر بارش بند کر دی گئی، ان کی فصلیں اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل ان کو آتا ہوا دکھائی دیا تو خوش ہوئے کہ اب بارش برسے گی، مگر وہ بادل کی شکل میں عذاب الہی تھا۔ وہ ایسی آندھی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، باغوں، خیموں اور پہاڑوں پر بنے محلوں کو اڑا پھینکا، سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عاد کی قوم کی تباہی کا ذکر
قرآن مجید میں ایسے فرماتے ہیں، پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتے دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تہس و نہس کر ڈالے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آندھی اس قدر سخت تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر پٹکتی تھی۔ یہ آندھی 8 دن 7 راتیں چلتی رہی۔ اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور اس نے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ یہ آندھی قوم عاد کے لوگوں کو اٹھاتی اور زمین پر پٹخ دیتی اور وہ تباہ و ہلاک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو ایک نشان عبرت بنا ڈالا۔ جس ہوا سے قوم عاد کو عذاب دیا گیا اس کا نام عقیم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہواؤں کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک عقیم ہے جس کے شر سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ کوئی ہوا باہر نہ آئی، بس وہ ایک سوئی کے سوراخ کے مانند تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اس باد عقیم سے اللہ تعالیٰ ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور محلوں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ اس ہوا کو عقیم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ سورہ ذریت آیت نمبر 46 میں آتا ہے، یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی تھی اس کو بوشیدہ ہڈی اور بوشیدہ گھاس کے مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی نافرمانیوں اور شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور اپنا عذاب باد عقیم کی شکل میں جو کہ ایک آندھی تھا نازل کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔